ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے ستمبر کی 11 اور ربیع الاول کے 7 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. معتبر ذرائع کے مطابق آج شام کو سرو برسو اور ٹی ایچ ڈی بلاکوں سے وابستہ مذہبی و سیاسی زعماؤں کی ایک اہم میٹنگ کرگل میں جاری ہے. میٹنگ کا مقصد سب ڈویژن سانکو کو ضلع کا درجہ دینے کے مطالبات کو مسلسل جاری رکھنے اور اس میں تیزی لانے سے متعلق ہے. میٹنگ لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے رہائش گاہ پر ہو رہی ہے، جس میں سابقہ ریاستی وزیر قمر علی آخوند بھی موجود ہیں. ان ذرائع کے مطابق میٹنگ کے دوران لوگوں کے خیالات میں کافی حد تک اختلاف دیکھنے کو مل گئے. تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی تک میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور امید ہے کہ شام تک کسی خاص نتیجے پر پہنچ جائیں گے. یاد رہے یو ٹی لداخ میں 5 نئے اضلاع کے اعلان کے بعد سب ڈویژن سانکو، جو کہ یو ٹی لداخ میں سب سے گنجان آبادی والا علاقہ مانا جاتا ہے، کو نظر انداز کرنے کو لے کر لوگوں میں سخت ناراضگی اور مایوسی پائی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں احتجاجی ہڑتال بھی کیے گئے. تاہم ٹی ایچ ڈی بلاک کے چند لوگوں کی جانب سے سانکو کو ضلع کا درجہ دینے کے مخالفت کے چلتے احتجاج کا سلسلہ رک گیا ہے. کونسل لیہ کے سربراہ ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن اور ڈی سی لیہ سنتوش سکھا دیوے نے لیہ کے کشوک باکولا رنپوچے ہوائی اڈے پر نئی ڈومیسٹک ٹرمینل بلڈنگ کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. ان کے اس دورے کا مقصد ٹرمینل پر لگائے جانے والے جیو تھرمل کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینا تھا. ان کاموں کی تکمیل سے لیہ کا ہوائی اڈہ ملک کے ایک پائیدار ہوائی اڈے کے بنیادی ڈھانچے کا ماڈل بننے کی امید ہے. میٹنگ میں انجینئر انڈیا لمیٹڈ کے اے جی ایم مسٹر ابھیشیک کمار سنگھ نے ایک پریزنٹیشن پیش کی اور ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کے انچارج انجینئر مسٹر ویناکا مورتی نے بھی میٹنگ میں شرکت کی. نیا ٹرمینل جو 23,810 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے، سالانہ 3.2 ملین مسافر کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹرمینل میں جیو تھرمل پر مبنی ایک جدید HVAC نظام موجود ہوگا، جس پر کام جاری ہے. سی سی اور ڈی سی نے نئے ہوائی اڈے کے احاطے میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے حصے کے طور پر ایک درخت بھی لگائے. نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس NDRF لدھیانہ کی 13ویں بٹالین نے گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل میں ایک موک ڈرل مشق کا انعقاد کیا، جس دوران قدرتی آفات اور تباہی سے نمٹنے کی تیاریوں کی مشقوں پر توجہ مرکوز کی. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل سہیل احمد، پرنسپل GDC کرگل کے علاوہ 13ویں بٹالین NDRF کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ جاوید اقبال، UTDRF کے سینئر افسران، دیگر متعلقہ افسران، رضاکاروں، فیکلٹی ممبران اور GDC کرگل کے طلباء نے شرکت کی. اس تقریب میں مختلف ریسکیو آپریشنز کے لائیو مظاہرے بھی پیش کیے گئے. ساتھ ہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے آلات کے استعمال کی بھی تربیت فراہم کی گئی. ان مظاہروں کا مقصد لوگوں کو آفات کے دوران مؤثر رد عمل کے لیے ضروری معلومات اور مہارتوں سے آراستہ کرنا تھا. یہ مشق مقامی کمیونٹیز اور اداروں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک کلیدی پہل ہے. یاد رہے NDRF کی جانب سے گزشتہ کئی دنوں سے ضلع میں اس قسم کی موک ڈرل کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو آفات کے دوران ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کیا جا سکے. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. آندھرا پردیش میں مسلسل بارش اور سیلاب کی وجہ سے اب تک 46 افراد کی موت ہو چکی ہے اور 1,94,000 ایکڑ زمین کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور باغات بھی متاثر ہوئے ہیں. منگل کو سرکار کی طرف سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ آندھرا پردیش میں موسلا دھار بارش اور سیلاب کی وجہ سے اب تک 46 افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
رپورٹ کے مطابق سونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا ہے کہ جنوبی لبنان سے شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع الجلیل کی جانب کم از کم 45 راکٹ داغے گئے ہیں۔ یہ راکٹ میرون سمیت مختلف علاقوں پر داغے گئے جہاں سونی حکومت کا فوجی اڈہ واقع ہے۔ عبرانی ذرائع نے جنوبی لبنان سے راکٹوں کی مقبوضہ فلسطین کے شمال میں گرنے کے بعد سونی علاقوں میں میرون اور صفوفہ میں بجلی کی گل ہونے کی اطلاع دی ہے۔ اسی طرح جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع المطلع نامی غیر قانونی سونی بستی کی طرف اینٹی آمر راکٹ فائر کیے گئے۔ ان ذرائع ابلاغ نے جنوبی لبنان سے راکٹ داغے جانے کے بعد مقبوضہ جلیل الغربی علاقے سے 30 دھماکوں کی آوازیں سنائی دیے جانے کی خبر دی ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔